اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا، اور ایک ایسی لازوال قربانی جس کی یاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فرض کر دیا۔ پیارے ناظرین، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اس کی گردن پر چھری چلاتے تو وہ چھری کیوں نہ چلتی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر قربان گاہ کی طرف جانے لگے تو شیطان آ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہنے لگا، اور اسی قربانی کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا کیوں لے کر آئے، اور اگر آج کی دور میں کسی انسان کو ایسا خواب آئے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے تو آج کے دور میں ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے۔ پیارے ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ پیارے ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو کتنا ہی زیادہ سخت امتحانات اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سب سے زیادہ مشکلات اور آزمائشیں انبیاء کرام پر آئیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام پر، اور پھر اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین پر، اور پھر اولیاء کرام پر، اور اس کے بعد سب سے آخر میں عام انسانوں پر آزمائشیں آئیں۔ لیکن کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جو ان تمام تر آزمائشوں پر ثابت قدم رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جن کو ابتدا سے لے کر آخری وقت تک آزمایا گیا، اور آپ ہر موڑ پر ثابت قدم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخری عمر میں عطا کیے گئے، اور اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سہارا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے ان کے چشم و چراغ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو سوئے اور خواب میں آواز آئی کہ ابراہیم علیہ السلام میری راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خواب کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ انبیاء کرام کے خواب تو وحی کی طرح ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کروں۔ اگرچہ اس رات کے بعد جیسے ہی صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جتنے بھی اونٹ موجود تھے وہ تمام کے تمام اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ پھر جب دوسری رات حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو آرام کرنے کے لیے لیٹے تو پھر وہیں آواز آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد آپ بیدار ہو گئے اور کچھ دیر سوچنے لگے۔ سوچنے کے بعد آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے تو سب سے پیارا میرا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہوں یا نہیں۔ چنانچہ جیسے ہی آپ نے یہ خواب دیکھا تو اپنے دل میں یہ نیت کر لی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دوں۔ جیسے ہی رات گزری تو صبح اٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، یہ میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آج اچھا لباس پہنانا اور ان کو خوبصورت تیار کرنا۔ آج میں اپنے دوست کی دعوت پر اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جاؤں گا،
تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئیں اور خوشی خوشی اپنے بیٹے کو تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر قربان گاہ کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ اتنی دیر میں شیطان آیا اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو اپنے دوست کے پاس نہیں بلکہ آپ کے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتی ہوں، وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس پر شیطان کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خواب دیکھا ہے کہ کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں، اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر گئے تاکہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ شیطان کی یہ بات سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر سے بولی، کہا شیطان تم پر لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر فخر والی بات میرے لیے اور کیا ہے۔ اگر میرے پاس ہزاروں بیٹے بھی ہوتے تو سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ پیارے ناظرین، اسی طرح شیطان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر نامراد ہو کر وہاں سے چلا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پھسلانے کے لیے پہنچ گیا۔ شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آ کر کہنے لگا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ تمہیں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے؟ آپ کے والد نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ شیطان کی آواز سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام فخر سے بولے، اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونا پڑے تو اس سے بہتر میرے لیے فخر والی بات کیا ہے۔ اسی طرح شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی نامراد ہو کر لوٹ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ اپنا پیارا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیوں قربان کر رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ شیطان کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر اس پر لعنت بھیج کر وہ پتھر شیطان کو مارتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں پر لاکھوں لوگ حج و عمرہ کے دوران شیطان کو پتھر مارتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو بھی آج قائم رکھا ہے۔ پیارے ناظرین، اسی طرح جب شیطان کا وار کسی پر بھی نہ چلا تو وہ نامراد ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر آگے بڑھتے چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ آج میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ اپنے پیارے رب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں اور میں اپنا سب کچھ اپنے رب پر قربان کر سکتا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام فخر سے بولے، اے بابا جان، اس سے بہتر میرے لیے فخر کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی قربان کریں؟ لیکن بابا جان، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ جب آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہوں گے تو آپ یہ منظر دیکھ نہیں پائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھوں اور پاؤں کو رسی سے باندھ دیں تاکہ آپ اللہ کے حکم کو پورا کر سکیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گلے لگا لیا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھ کر ایک جگہ پر لٹا دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے قریب کیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رب العالمین، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل بھی عطا کرتا تو سب کے سب میں تیری راہ میں قربان کر دیتا، اور میرے نزدیک تجھ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے۔ اس کلام کے بعد جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فوراً جنت سے ایک جانور لے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگر پر لٹا دو۔
इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चला रहे हैं, लेकिन वो छुरी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर नहीं चल रही, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस छुरी को काटने का हुक्म नहीं था। इसी दौरान जैसे ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जानवर को लाकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर लटा देते हैं, तो छुरी फ़ौरन चल जाती है और खून बहने लगता है, और बहते हुए खून को देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं। या रब्बुल आलमीन, तूने मुझे अपनी सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ अपनी राह में कुर्बान करने की तौफीक दी। उसके बाद जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आँखों से पट्टी को उतारते हैं, तो देखते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक जानवर ज़िबा हुआ है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सही सलामत खड़े हैं। इसी तरह कुर्बानी के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये आवाज़ आती है कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तेरे इस अमल को ता क़यामत ज़िंदा रखा जाएगा, और तेरी इस सुन्नत को हर साल ईमान वाले ज़िंदा करेंगे, अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करेंगे। यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए पूरी दुनिया में इस दिन को ईद उल अज़हा के नाम से मनाया जाता है। प्यारे नाज़रीन, ये याद रहे कि अंबिया किराम का ख्वाब भी वही होता है, और वो ख्वाब में जो कुछ भी देखते हैं वो हकीकत पर मबनी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही होती है। लिहाजा अगर आज के दौर में कोई ऐसा ख्वाब देखे तो उसके लिए जायज़ नहीं कि वो अल्लाह की राह में अपने किसी फर्जंद को कुर्बान करे। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चे लोगों में शुमार फरमाए और अपनी राह में हमारा अपना सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।